تو ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز اور ایک این جی او کے اشتراک سے. اب جو گھر بیٹھی یعنی کہ غیر فعال ڈاکٹر، یعنی کہ انہوں نے ہاؤس جاب بھی کر لی ہے مگر وہ کافی عرصے سے پریکٹس میں نہیں ہے، 2 سال 3 سال 4 سال، تو ان کے لیے اب ای ڈاکٹر پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا یہ دوسرا فیز ہے، جس میں اب وہ ظاہر اپنی پریکٹس کرنے کے بعد یا کورس مکمل کرنے کے بعد وہ جو پیشنٹ ہیں جو گھر بیٹھے ان سے آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کروا سکیں گے. اچھا، ویری نائس. اور اس پروگرام کے تحت خواتین ڈاکٹرز کو نہ صرف جدید آن لائن سرٹیفکیشن دی جائیں گی بلکہ پارٹنر کلینکس میں تربیت اور ورچوئل کلینکس تک اسمارٹ فون کے ذریعے رسائی بھی دی جائے گی. تو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ای ڈاکٹرز پروگرام ہے کیا، کس نیش کے لیے ڈیزائن کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ای ڈاکٹرز پروگرام کی اکیڈمک کوآرڈینیٹر ڈاکٹر انم ارشد صاحبہ. بہت شکریہ انم صاحبہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ٹیکنگ فور یو ٹوک آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. ای ڈاکٹرز پروگرام ہے کیا، اس کا ماڈل کیا ہے اور یہ مقصد کیا ہے، ذرا یہ بتائیں اور یہ کن لوگوں کے لیے یہ بھی بتا دیں. سو جو ای ڈاکٹر پروگرام ہے یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایجوکاسٹ کے کولیبریشن کے ساتھ لانچ کیا ہوا ہے. اینڈ یہ انیشلی 2018 میں کیا تھا ہم لوگوں نے، جو فرسٹ اس کا سمجھے کہ سیریز تھی، اینڈ دین کووڈ کے وقت میں ہالٹ ہو گیا تھا. اس کا بیسک پرائمری مقصد یہ تھا کہ وہ ساری فیمیل ڈاکٹرز جو کہ ایم بی بی ایس اور ہاؤس جاب کر لینے کے بعد، مطلب لائسنسڈ ویمن ہوتی ہیں یہ، اینڈ وہ فار سم ریزن اور دی ادر پریکٹس نہیں کر پاتی، بٹ دے وانٹ ٹو کم بیک، دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو ورک اور اپنی نالج اپ گریڈ کرنا چاہتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ لانچ کیا گیا تھا. دس واز آن لائن، سو دیٹ مینس کہ جو ہمارے سیشنز تھے وہ اے سنکرونس سیشنز تھے، وہ آن لائن ہفتے میں 2 دن ان کے لیے رن کیے جاتے تھے، اینڈ دین کوئز ہوتا تھا اور ایٹ دی اینڈ آف 5 months ایک اسیسمنٹ بھی تھا. بٹ اس میں ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ ساری ڈاکٹرز جو کہ لوکل تھیں، جیسے کہ کراچی یا پاکستان بیس تھیں، ان کو ہم نے آفر کیا تھا ہینڈز آن ایگزامینیشن کا اور اسکلز کا بھی ایکسپیرینس آفر کیا تھا، اور کلینکل اٹیچمنٹس بھی دی گئی. اچھا، تو یہ جو کورس ہے یہ کتنا طویل ہے، کتنا عرصہ ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ صرف ایم بی بی ایس ہونا کافی ہے، ہاؤس جاب ضروری ہے؟ نہیں، اس کے لیے ہاؤس جاب ضروری ہے، کیونکہ لائسنس میڈیکل پریکٹیشنرز تو ہونے چاہیے، جیسے کہ ہماری پی ایم ڈی سی کی لائسنسنگ کے لیے ہاؤس جاب ضروری ہوتا ہے. اینڈ دس از 6 months کا ہے آلموسٹ، بٹ دس از سیلف پیسڈ. یہ جو ہمارا سیکنڈ جو ابھی فیز لانچ ہوا ہے اس کو سیلف پیسڈ رکھا ہے، سو دیٹ اور کنوینئنٹ ہو جائے ان سب لوگوں کے لیے، بیکاز آؤٹ سائڈ پاکستان بھی ہماری کافی ساری ڈاکٹرز اپلائی کرتی ہیں اور تھوڑا ٹائم زونس کا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو جب ان کے سیشنز ہم فکس ٹائم پہ کر رہے تھے تو تھوڑا سا پرابلم آتا تھا. تو اب یہ سیلف بیس پروگرام ہوگا. تو انم صاحبہ، ہم آسان الفاظ میں اپنی ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر وہ خواتین جو کہ لائسنس ڈاکٹرز ہیں، آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ہاؤس جاب ڈیو ٹو سم ریزنس وہ پریکٹس نہیں کر پا رہی، یہ پروگرام ان کے لیے ڈیزائن کیے تاکہ وہ اکیڈیمیا کے ساتھ انٹر لنکڈ رہیں اور وہ کنیکٹڈ رہیں، اپ ٹو ڈیٹ. پرائمریلی یہی ہے، بٹ دس از آلسو ناؤ یہ جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے، کیونکہ ہم نے اگین اس کا سارا جو کریکولم ہے وہ پورا ریوائز کیا تھا اور ایویڈنس بیسڈ اور ریسنٹ سارا جو تھا اس کے حساب سے کیا ہے. سو یہ اپ گریڈیشن آف نالج آف دوز پیپل بھی ہو سکتا ہے جو کہ آلریڈی ان پریکٹس ہیں. یہ ان کو بھی آفر کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ آلریڈی ان پریکٹس ہیں لیکن اپنی نالج کو ریفریش کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا مطلب صرف خواتین ہی ہیں یا پھر اس میں میل ڈاکٹر بھی ہیں؟ کیا ان کی بھی کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ وہ ڈیو ٹو سم ریزن وہ آگے کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیے، میل ڈاکٹرز کی بھی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی فیملی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے اپنے سمجھیں کہ ورک لوڈز ہوتے ہیں جو کہ پرسنل لیول پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. سو ڈاؤ یونیورسٹی کا پلان ہے یس کہ یہ میل ڈاکٹرز کے لیے بھی اس کو آفر کرے گا، بٹ فار ناؤ فیمیل ڈاکٹرز کے لیے. اچھا انم صاحبہ، آپ ذرا اعداد و شمار پہ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا اسٹیٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت کتنی لائسنس ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ہاؤس جاب پریکٹس نہیں کر پا رہی. سیکنڈ فیز اس کوشچن کا یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں کا جو پرائمری فیز تھا، جو فرسٹ فیز تھا، دس از دا سیکنڈ راؤنڈ، اس میں کتنے ابھی تک آپ نے انرول کر لی ہیں ڈاکٹرز؟ ٹھیک ہے. سو جو آپ کا فرسٹ کویشچن ہے اس کے لیے ایگزیکٹ نمبرز تو فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن اباؤٹ آئی وڈ سے مور دین 70% آف دا ویمن ایسی ہیں جو کہ پھر کام نہیں کرتی ہیں. سو دیٹس لائک اے ہیوج ورک فورس جو کہ سڈنلی مائنس ہو جاتی ہے ہمارے ہیلتھ کیئر کے سینیریو میں سے. سیکنڈ چیز یہ کہ جو ہمارا فرسٹ فیز تھا اس میں اباؤٹ 1500 ای ڈاکٹرز رجسٹر ہوئی تھیں، سکسیزفل کمپلیشن ہوئی تھی ان کے سرٹیفکیشن کورس کی. اینڈ ماشاء اللہ سے آئی وڈ سے اباؤٹ بٹوین 75 to 80% آف دوز ای ڈاکٹر کینڈیڈیٹس
وہ اب یا تو کسی ہاسپٹلز میں آئیں, دے کیم بیک ٹو ورک, اور دے وینٹ ان ٹو دا ٹیلی میڈیسن پلیٹفارمز. اینڈ اگر میں اپنے پرسنل اس پہ بھی بات کروں, جو میرے پاس کینڈیڈیٹس آئے تھے تو اس میں سے کچھ ایسی بھی تھیں جنہوں نے پھر پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی کیا, اینڈ ماشاء اللہ سے دیر آر اے فیو جو کہ انٹرنیشنل ایگزامس کے لیے بھی اپیئر ہوئی اور سکسیزفل رہی. یعنی کہ اس کا اگر ہم اکیڈمک اسٹیٹس جاننا چاہیں, اکیڈمک ویلیو جاننا چاہیں تو وہ کتنی ہے؟ سو اکیڈمک ویلیو یہ ہے کہ دس از اے سرٹیفکیٹ پروگرام, سو دس از ناٹ اے ڈگری پروگرام. یہ تو ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کرتے ہیں, بٹ آئی وڈ سے کہ دس از اے ویری گڈ وے ٹو کم بیک اینڈ ٹو اپڈیٹ نالج, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ریسنٹ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن نہیں ہو تب تک دیر از نو پوائنٹ ان پرووائڈنگ کیئر, کیونکہ وہ بیسٹ کیئر تبھی ہو سکتی ہے جب کہ وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. سو اب ہمارا سیکنڈ فیز میں بھی ایم یہ ہے کہ سارا جو بھی ان کو کیئر سمجھائیں گے وہ اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ ایویڈنسز ہوگا. لولی, ہاؤ نائس, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انم صاحبہ, بہت اچھے سے تفصیل سے آپ نے بریک ڈاؤن کیا اس پورے پروگرام کو, اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ان خواتین کے لیے جو کہ پریکٹس کے بعد ایم بی بی ایس اینڈ ہاؤس جاب کے بعد شادی ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیو ٹو سم ادر پریکٹس نہیں کر پاتی, چاہے وہ شادی کی ریزن ہے یا فیملی ایشوز ہیں, کچھ فیملی سپورٹ بھی نہیں کر پاتی مزید اتنا طویل آگے پھر پریکٹس کرنا, تو یہ ان کے لیے بڑی ایک خوش آئند اپرچونٹی ہے. بالکل, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور آج کل تو بھائی ڈیجیٹل دور ہے, تو اگر آپ کو چھوٹے موٹے ایشو ہے اس کے لیے کنسلٹیشن کرنی ہے تو ای کنسلٹیشن جو ہے اس پر لوگوں کا بڑا فوکس بھی ہے.